بعد میں رکھ لینا، میرے ساتھ کھانا کھا لے، اتنا ٹیسٹی کھانا تجھے نہیں ملے گا۔ تو اس بدو نے جو جواب دیا حجاج کو، وہ سونے کے اکشروں سے، الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ بدو نے کہا کہ ما طیبہ خباز کا، آپ کے خباز نے، آپ کے باورچی نے، خبازو کا والا طباخ، آپ کے باورچی نے اور کھانا پکانے والے نے اس کھانے کو ٹیسٹی نہیں بنایا ہے، انما طیبتہ العافیہ، اللہ نے آپ کو عافیت سے نواز رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ کھانا ٹیسٹی لگا۔ مجھے یہ بتائیے کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور کہیں پانی نہ ملے، صرف ایک گلاس پانی ہو اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہو، تو آپ اس ایک گلاس پانی کی کتنی قیمت ادا کریں گے؟ ہارون رشید کہنے لگا کہ نصف ملکی، میری آدھی خلافت دے دوں گا ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر کہا کہ امیر المومنین اب اچھے انداز سے پی لیجئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہارون رشید نے پانی پی لیا، گلاس پورا پی لیا۔ اس کے بعد ابن سماک نے کہا امیر المومنین اب مجھے بتائیے، یہ پانی آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا اور اندر جا کر اندر ہی پھنس گیا، باہر نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہو رہی، یعنی پیشاب آپ کا رک گیا۔ اب سارے اطباء نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے تو ساری کوششیں کر لی ہے، ساری دوائیاں دے دیے، پیشاب نہیں آ رہا ہے، اب پیشاب باہر کرنے کے لیے اگر آپ سے بڑی قیمت مانگی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا وہ ایک گلاس پانی جو پیشاب میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کو باہر نکالنے کے لیے میں اپنی آدھی خلافت اور دے دوں گا۔ کہا دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ایک گلاس، کہ اس کی قیمت تمہاری ساری خلافت، اپنے کندھے پہ لاد کے آیا ہے اور اپنے گھر کے پاس وہاں لکڑیاں پھینک کر ایک طرف بیٹھ گیا، کوئی درخت تھا اس کے سائے میں بیٹھ گیا، اندر تھیلا تھا، اس تھیلے میں سے کچھ جوار کی موٹے روٹے نکالے، اندر سے پیاز نکالی، اس کو چھیلا اور وہ موٹا روٹا اور اس کے ساتھ خالص پیاز، اس کو بڑے مزے سے کھا رہا ہے، کھا لیا، پانی پی لیا، اور وہیں سائے میں لیٹا تو خراٹے کی آواز آ رہی۔ نواب صاحب کہنے لگے اپنے ساتھ والے آدمیوں سے کہ خدا کی قسم میری ساری نوابی، ساری ریاست اور ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں اس کھانے کے لیے، اس طرح کے معدے کے لیے جو اس کھانے کو ہضم کر لے، اور اس طرح کی میٹھی نیند کے لیے میں اپنی ساری ریاست دینے کے لیے تیار ہوں۔ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عافیت کی نعمت سے نواز رکھا ہے، کتنی بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت۔ یہ دولت صرف مریضوں کو نظر آتی ہے، خود جس کے پاس دولت ہے عافیت کی وہ قدر نہیں کرتا ہے، وہ جب یہ دولت چھن جاتی ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے، تب نظر آتی ہے۔ آپ کو اگر بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے پاس خود کا اپنا ٹھکانہ ہے اور روزانہ کا کھانا آپ کو مل رہا ہے، آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، پھر اگر آپ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں، کسی اپنے سے بڑے کو دیکھ کر حسرت دل میں آ رہی ہے، تو آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم معافا فی بدنہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ، اے لوگو تم میں سے جو کوئی صبح اس حالت میں کرے کہ اس کے بدن میں، اس کے جسم میں عافیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اپنے ٹھکانے میں چاہے وہ جھونپڑی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اپنے ٹھکانے میں امن سے ہے، چین سے ہے، سکون سے ہے، اور روزانہ کی روزی اس کو مل رہی ہے، فقط کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، وہ آدمی ایسا ہے کہ پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے، بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، گھر میں چین و سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ رہا ہے، روزانہ کا کھانا مل رہا ہے، ساری دنیا اسے دے دی گئی ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا والہانہ محبت کا تعلق تھا اور عمر میں بڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا بالکل نرالا انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بارے میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ایوکما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس سے کہا کہ آپ اور آپ کے بھتیجے محمد میں کون بڑا ہے، آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات کا بڑا خیال رہتا تھا کہ کہیں بھی کسی بھی انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں بے ادبی و گستاخی نہ ہو جائے۔ اب اس سوال کا جواب تو ایک سادہ سا آسان سا یہ تھا کہ میں بڑا ہوں، چچا بھی تھے اور عمر میں واقعی 2 سال بڑے تھے، لیکن دیکھیے ادب کا انداز اور حضور سے محبت کا تعلق، بڑے ہونے کے باوجود جو جواب دیا وہ بڑا محبت والا نرالا انداز تھا۔ کہنے لگے کہ محمد اکبر ولیکن ولدت قبلہ بسنتین، بڑے تو محمد ہی ہیں لیکن میں ان سے 2 سال پہلے پیدا ہوا، بڑے تو محمد ہی ہیں لیکن میں ان سے 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا کرتے تھے، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ جب مدینے والے حج کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے کہ آپ ہمارے یہاں ہجرت کیجئے، یہاں پریشان کر رہے ہیں لوگ، ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے، تو حضرت عباس نے اس وقت اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، کہا کہ دیکھو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، پورے عرب کو مخالف کرو گے، مخالف بناؤ گے، ہمت ہے، حوصلہ ہے تو ہی میرے بھتیجے کو لے جانا۔ مکہ جب فتح ہوا نا، اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی دعا، ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو میں اللہ سے مانگوں اور جس کی اللہ سے درخواست کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عمی، چچا جان، سل اللہ العافیہ، دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، کچھ دنوں تک میں ٹھہرا رہا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے، کوئی دعا جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں ہمیشہ۔ حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دوبارہ یہی کہا، چچا جان، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت کا سوال کرو، عافیت مانگتے رہا کرو۔ اب عافیت کیا ہے؟ عافیت مختصر سا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرے نبیوں پر برتری، فوقیت اور اہمیت حاصل ہے، اس میں ایک خوبی اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے
کہ اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے جملے استعمال فرمائے، وہ لکھنے میں ایک سطر بھی پوری نہیں ہوتے ہیں، ایک لائن بھی پوری نہیں لکھے جاتے ہیں، لیکن جب اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کی تشریح جب آپ کریں نا تو پوری کتابیں کی کتابیں اس پر لکھ دی جائے۔ اس کو جوامع الکلم کہا گیا ہے، پورے ساگر کو گویا گاگر میں بند کر دیا ہے، گلاس میں پورے سمندر کو نچوڑ دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی۔ تو عافیت کی جو دعا ہے وہ بھی اسی طرح کی۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے سکون میں، اطمینان میں، راحت میں رکھے۔ اور ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ ایمان، یقین کی دولت کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ممبر پر چڑھے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، تو ممبر پر کھڑے ہوئے اور پھر کہا کہ ہجرت کے پہلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ دینے کے لیے ہمارے سامنے آئے اور پھر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر ہمیں جو نصیحتیں کی اس میں یہ کہا کہ اے لوگو صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ ایمان اور یقین کی دولت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت کسی کو نہیں دی گئی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑھ کر دولت وہ عافیت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع، بہت سارے اوقات ایسے بتائے جس میں فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک موقع اللہ کے نبی نے بتایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں رد نہیں کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، موقع ہے، تو ہم کیا دعا مانگیں، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تجھ سے صبر کی توفیق کی دعا کرتا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، مجھے صبر کا حوصلہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے اللہ کے بندے کیا مانگ رہے ہو؟ صبر کی توفیق کی دعا مانگ رہے ہو؟ صبر کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے سألت اللہ البلا، آزمائش مانگ رہے ہو۔ کوئی آزمائش آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اور دین اور دنیا کے اعتبار سے پریشان کن کوئی چیز، حالت پیش آئے گی، پھر تو صبر کرو گے نا۔ تو صبر کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہو؟ نہیں، یہ دعا مت مانگو، اللہ سے صلی اللہ العافیہ، عافیت مانگا کرو۔ اگر آ جائے آزمائش اس کے بعد اللہ سے دعا کرو اے اللہ اس آزمائش کو ہٹا دے، ورنہ مجھے صبر کی توفیق دے دے، پہلے سے صبر کی دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے تھے کہ اللہ سے عافیت مانگا کرے۔ ایک صحابی بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ دیکھا کہ بالکل مرغی دبلی پتلی ہوتی ہے، کمزور سی چوزا جو ہوتا ہے مرغی کا بچہ، اس طرح وہ ہو گئے تھے، نڈھال کمزور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اما کنت تدعو اما کنت تسأل اللہ العافیہ، کیا تم اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے آزمائشوں سے بچنے کے لیے؟ کیا تم اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا یا اللہ آخرت کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اگر آخرت میں عذاب دینا وہ پہلے دنیا میں دے دے۔
دنیا میں وہ عذاب دے دے تاکہ آخرت میں میں بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو تم نے بہت غلط کیا، تم اللہ سے اس طرح کیوں نہیں مانگا کرتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ علماء کرام نے لکھا یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، اس میں جو حسنہ کا لفظ ہے اس سے یہی عافیت مراد ہے، صحت مراد ہے، تندرستی مراد ہے، ہر اعتبار سے انسان سکون اور اطمینان میں رہے، یہ حسنہ سے مراد ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں بھی اچھا رکھ، عافیت والی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اس لیے ہمارے جو علماء تھے، اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، ان کے نزدیک عافیت سب سے بڑی دولت تھی، سب سے بڑی چیز تھی۔ ایک محدث گزرے ہیں ابن شہاب زہری، ان کا نام تھا محمد ابن شہاب زہری، ابن شہاب زہری سے وہ مشہور ہو گئے۔ انہوں نے ایک انگوٹھی بنا رکھی تھی، انگوٹھی آج بھی لوگ پہنتے ہیں، مختلف اس میں نام، اپنا نام کندہ کرا دیا یا کسی اور کا نام ایک اکشر لکھ دیا۔ تو انہوں نے ایک انگوٹھی بنا رکھی تھی اور اس انگوٹھی پر لکھوا رکھا تھا محمد یسأل اللہ العافیہ، محمد یسأل اللہ العافیہ، محمد ابن شہاب زہری اللہ سے عافیت مانگتا ہے۔ جب بھی اس پر نگاہ پڑے گی یہ کلمات زبان پر چڑھیں گے تو ہمیشہ ان کی نگاہ کے سامنے رہے کہ مجھے اللہ سے یہ سب سے قیمتی چیز ہے، یہ سب سے قیمتی خزانہ ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے، مجھے اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم گزرا ہے، گورنر گزرا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ وہ کہیں جا رہا تھا، غالباً شکار کے لیے نکلا تھا جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے ہمراہ۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا، خباز تھا، نانبائی یعنی روٹی پکانے والا، وہ ساتھ میں تھا، اس نے کھانا پکایا شاندار۔ گورنر تھا، اس کا کھانا پکانے والا کیسا رہا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ کھانا شاندار لذیذ پکایا، دسترخوان بٹھایا، لگایا۔ اس کے بعد اپنے کسی کارندے سے کہا کہ بھائی کسی آس پاس کے کسی شخص کو ہماری دسترخوان میں شامل کرو، دیکھو کوئی ہے اللہ کا بندہ، اس کو لا کے بٹھاؤ۔ تو وہ گیا ڈھونڈنے، تلاش کرنے، ایک بدو، ایک اعرابی دیہاتی مل گیا، اسے کہا کہ چل گورنر بلا رہے ہیں، تو امیر صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ آیا، سخت گرمی کا موسم، دسترخوان پر اس کو بٹھایا۔ حجاج نے کہا کل ایھا الاعرابی، بدو کھاؤ اس میں سے۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو روزہ رکھ دیا، میں روزے سے ہوں۔ کہا اتنی گرمی میں روزے سے ہو؟ کہا کہ اس دن کی گرمی سے بچنا چاہتا ہوں، قیامت کی گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اتنا لذیذ کھانا ہے، اتنا ٹیسٹی کھانا ایسا کبھی تجھے ملے گا نہیں، یہ روزہ توڑ دے اور پھر اس کے بدلے کسی اور دن روزہ رکھ لینا، نفل روزہ ہی تو ہے، بعد میں رکھ لینا، میرے ساتھ کھانا کھا لے، اتنا ٹیسٹی کھانا تجھے نہیں ملے گا۔ تو اس بدو نے جو جواب دیا حجاج کو، وہ سونے کے اکشروں سے، الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ بدو نے کہا کہ ما طیبہ خبازک، آپ کے خباز نے، آپ کے باورچی نے، خبازک ولا طباخک، آپ کے باورچی نے اور کھانا پکانے والے نے اس کھانے کو ٹیسٹی نہیں بنایا ہے، انما طیبتہ العافیہ، اللہ نے آپ کو عافیت سے نواز رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ کھانا ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ آپ عافیت سے ہیں، اس وجہ سے کھانا ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہے، اس کے جواب کو آپ سے اطمینان نہیں پا رہے کہ نہیں یہ کیسا جواب ہے، تو کسی دن آپ بیمار پڑ جائیے، اللہ نہ کرے کسی دن بیمار پڑ جائیں اور بہت زیادہ بخار ہو، 100 ڈگری سے زیادہ ہو جائے، اور بہترین قورمہ پلاؤ یا جو بھی آپ کے نزدیک آپ کی فیوریٹ ڈش ہے وہ لا کے رکھ دی جائے، کیا آپ کو اس میں لذت ملے گی؟ ٹیسٹ محسوس ہوگا؟ بالکل نہیں۔ چاہے دنیا کی سب سے جو بہترین لذیذ کھانا ہے دنیا کا وہ لا کے رکھ دیا جائے، آپ بیمار ہیں، آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عافیت سے آپ محروم ہیں۔ تو بدو نے کہا کہ نہ آپ کے نان بائی کا اس میں کمال ہے، نہ آپ کے پکانے والے کا کمال ہے، کمال تو اللہ کا ہے جس نے آپ کو عافیت سے نوازا ہے، تب آپ کو اس کھانے میں ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے۔ تو عافیت بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، ہم اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت سے نواز رکھا ہے،
کھانا بھی اچھا لگ رہا ہے، پینا بھی اچھا لگ رہا ہے، اللہ نے اولاد کے اعتبار سے فرما بردار اولاد بنا دی ہے، آپ کو ان کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اللہ نے روزگار اچھا کر دیا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کہیں کوئی پریشانی کوئی اڑچن نہیں آ رہی ہے، سب عافیت کی شکلیں، اللہ نے بیوی فرما بردار دے رکھی ہے، گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ عافیت کی شکل ہے۔ یہ ایک ایک چیز کو آپ اس طرح تلاش کرتے چلے جائیں اور ایک ایک چیز کے اندر غور کرتے چلے جائیں تو آپ کے دل کی گہرائی سے نکلے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تو نے مجھے عافیت سے نواز رکھا ہے۔ ہم مزے سے کھا رہے ہیں، روزانہ پی رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، اور کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے عافیت۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں۔ ہارون رشید خلیفہ تھا، اپنے وقت کا سب سے بڑا خلیفہ، اور بڑی اس کی خلافت وسیع تھی، جس دھرتی پر زمین پر حکومت کرتا تھا بہت لمبی چوڑی تھی، اور کتنی لمبی چوڑی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ بارش کے موسم میں ایک مرتبہ اپنے دربار کا جو صحن تھا، اپنے محل کا جو صحن کھلا ہوا، فضا دکھ رہی ہو، آسمان دکھ رہی ہو، وہاں کھڑا تھا دالان میں، بارش کا موسم تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے بادل گزرا ہے، تو بادل سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایھا السحاب، اے بادل، اگر یہاں بغداد میں تھا، بغداد میں نہیں برستا ہے مت برس، کہاں جا کے برسے گا؟ اب بادلوں کا تو کیا کہنا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھے ہو، کہاں جا کے برس رہے ہیں، لیکن کہہ رہا ہے کہاں جا کے برسے گا؟ جہاں بھی برسے گا اور وہاں جو بھی زمین خزانہ اگلے گی، دانہ غلہ اگائے گی، اس کا ٹیکس تو میرے ہی پاس آئے گا۔ کتنی بڑی خلافت کا، حکومت کا مالک رہا ہوگا۔ اب واقعہ سنیے، ابن سماک رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں تھے، ہارون رشید کی خدمت میں پانی لایا گیا گلاس میں بھر کے۔ بڑا اچھا انسان تھا ہارون رشید، علماء کی نصیحت کو سنتا تھا، بعض مرتبہ کڑوی نصیحت ہوتی تھی پھر بھی وہ کڑوے گھونٹ پی لیتا تھا، بہت سارے اس کے واقعات ہیں۔ ابن سمان نے کہا امیر المؤمنین مہلن، رکیے رکیے رکیے، پانی مت پیجیے، مجھے یہ بتائیے کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور کہیں پانی نہ ملے، صرف ایک گلاس پانی ہو اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہو، تو آپ اس ایک گلاس پانی کی کتنی قیمت ادا کریں گے؟ ہارون رشید کہنے لگا کہ نصف ملکی، میری آدھی خلافت دے دوں گا ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر کہا کہ امیر المومنین اب اچھے انداز سے پی لیجئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہارون رشید نے پانی پی لیا، گلاس پورا پی لیا۔ اس کے بعد ابن سماک نے کہا امیر المومنین اب مجھے بتائیے، یہ پانی آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا اور اندر جا کر اندر ہی پھنس گیا، باہر نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہو رہی، یعنی پیشاب آپ کا رک گیا۔ اب سارے اطباء نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے تو ساری کوششیں کر لی ہے، ساری دوائیاں دے دیے، پیشاب نہیں آ رہا ہے، اب پیشاب باہر کرنے کے لیے اگر آپ سے بڑی قیمت مانگی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا وہ ایک گلاس پانی جو پیشاب میں تبدیل ہو گیا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے میں اپنی آدھی خلافت اور دے دوں گا۔ کہا دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ایک گلاس، کہ اس کی قیمت تمہاری ساری خلافت اور تمہاری بادشاہت ہے۔ آدھی دے رہے ہو پانی حاصل کرنے کے لیے اور آدھی دے رہے ہو اس گلاس کو باہر نکالنے کے لیے، کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے عافیت، کہ آرام سے پی رہے ہو اور پھر آرام سے پیشاب کی شکل میں نکل رہا ہے۔ مال کی کثرت، دولت کی کثرت، دنیا کے اسباب کی کثرت، اور یہ ساری جو چیزیں دنیا کی لوگوں کے پاس ہیں اور ہم دیکھ دیکھ کے ترس کھا رہے ہیں، حسرتیں ہیں، اندر دل میں کانٹے چبھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں ملا، ان کو یہ ملا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی دولت، اس کے پاس اتنے بنگلے، اس کے پاس اتنے پلاٹ، اس کے پاس اتنی زمینیں، اور اللہ نے آپ کو عافیت سے نواز رکھا ہے، اور آپ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، ان کی دولت کی کثرت کو دیکھ کے اندر کمی محسوس کر رہے ہیں، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ مال اور دولت کی کثرت یہ عافیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا لکھنؤ کے ایک نواب کا۔ لکھنؤ کا ایک نواب، اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن معدے کی بیماری ہو گئی، معدے کی کوئی چیز معدہ قبول نہیں کرتا تھا، ہضم نہیں کر پاتا تھا،
اور وہ نواب صاحب تھے شوقین قیمے کھانے کے، قیمہ ان کو بہت لذیذ تھا، اس کے کھانے کے شوقین تھے، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا، لیکن معدہ قبول نہیں کرتا تھا، تو اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، قیمہ پکا کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی تری، اس کا بھیگا پن جو کپڑے میں جو لگتا تھا نا، اس کو چوستے تھے کہ تھوڑا ٹیسٹ محسوس ہو جائے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ نہر کے دوسرے کنارے پر ایک لکڑہارے کے کوئی جھونپڑی ہے، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، شہر میں بیچتا ہے، پھر اس اپنی جھونپڑی میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ ایک دن دیکھا کہ وہ لکڑیاں کاٹ کے اپنے کندھے پہ لاد کے آیا ہے اور اپنے گھر کے پاس وہاں لکڑیاں پھینک کر ایک طرف بیٹھ گیا، کوئی درخت تھا اس کے سائے میں بیٹھ گیا، اندر تھیلا تھا، اس تھیلے میں سے کچھ جوار کی موٹے موٹے روٹے نکالے، اندر سے پیاز نکالی، اس کو چھیلا اور وہ موٹا روٹا اور اس کے ساتھ خالص پیاز اس کو بڑے مزے سے کھا رہا ہے، کھا لیا، پانی پی لیا، اور وہیں سائے میں لیٹا تو خراٹے کی آواز آ رہی۔ نواب صاحب کہنے لگے اپنے ساتھ والے آدمیوں سے کہ خدا کی قسم، میری ساری نوابی، ساری ریاست اور ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں اس کھانے کے لیے، اس طرح کے معدے کے لیے جو اس کھانے کو ہضم کر لے، اور اس طرح کی میٹھی نیند کے لیے میں اپنی ساری ریاست دینے کے لیے تیار ہوں۔ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عافیت کی نعمت سے نواز رکھا ہے، کتنی بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور ہر دنیا کا کام کر رہے ہیں، کوئی اڑچن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگا کریں، دعا میں کثرت سے اللہ سے عافیت مانگا کریں۔ ایک بزرگ گزرے، عمر الحمال ان کا نام تھا، وہ قلی کا کام کرتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، بڑا دلچسپ اور سبق آموز نصیحت والا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، میں قلی کا کام کرتا تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، ایک مرتبہ آٹے کی بڑی بوری تھی جو میں اٹھا کے جا رہا تھا، تو ہوا یہ تھا کہ وہ واقعے کے بعد ہمیشہ کہتے تھے اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے اللہ عافیت، اللہ عافیت، اللہ عافیت کا طلبگار ہوں۔ تو کسی نے پوچھا ایک ہی لفظ رٹے جا رہے ہیں، ایک ہی چیز مانگے جا رہے ہیں، واقعہ کیا ہے؟ کہا واقعہ میں بتاتا ہوں، بوجھ اٹھائے ہوئے میں جا رہا تھا ایک مرتبہ، تو بہت زیادہ مشقت محسوس ہوئی، اٹھ نہیں پا رہا تھا، تو میں نے کہا یا اللہ اتنی محنت، مشقت، تکلیف والا کام میں کر رہا ہوں، اے اللہ اس کے بجائے 2 روٹی مجھے دے دے، میں وہ 2 روٹی کھا کر مزے کی زندگی بسر کروں گا، اسی پر قناعت والی زندگی اختیار کر لوں گا، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، 2 روٹی دے دے۔ میں نے اس وقت اس موقع پر قبولیت کی گھڑی ہوگی، میں نے یہ کہہ دیا 2 روٹی دے دے، باقی کچھ نہیں مانگتا۔ میں پھر وہیں بیٹھا تھا، اتنے میں دیکھا کہ سامنے 2 آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں، زبردست ان کی لڑائی ہو رہی ہے، تو میں اٹھا کے ان کے درمیان صلح صفائی کرا لوں، چھڑا دو ان کو، لیکن میں جب جیسے ہی قریب گیا تو اس میں سے ایک آدمی نے کچھ پتھر تھا یا کوئی چیز تھی وہ ماری، غلطی سے وہ سامنے والے کو لگنے کے بجائے مجھے لگ گئی، اور میں بھی خون آلود ہو گیا، خون میرے کپڑوں پر جسم پر لگا ہوا، میں بھی وہیں بیٹھا ہوں۔ حکومت کے کارندے آگے، پولیس آ گئی، تو پولیس نے ان دونوں کو بھی پکڑا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی اس میں ملوث ہے جھگڑے میں، مجھے بھی پکڑا اور جیل کے اندر ڈال دیا۔ اب جیل کے اندر میں ہوں، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، جیل کے اندر ہوں، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ وہاں مجھے خیال آیا کہ یار میں نے تو اللہ سے کہا تھا 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ کافی عرصہ جیل میں گزر گیا، ایک دن سویا تھا میں، رات میں خواب میں اچانک آواز آئی ہاتف غیبی کی، اے عمر تو نے اللہ سے یہ مانگا تھا یا اللہ 2 وقت کی روٹی دے دے، میں کچھ نہیں مانگتا، بس اس پر مزے سے زندگی گزاروں گا، اگر تو اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ عافیت والی 2 وقت کی روٹی دے دے تو تجھے جیل میں نہیں آنا پڑتا۔ تو نے عافیت کا ساتھ میں سوال نہیں کیا تھا، 2 روٹی مانگی تھی تو 2 روٹی جیل میں مل رہی ہے، اب اللہ سے عافیت طلب کر۔ آنکھ کھلی، اس کے بعد سے میں بس رٹ لگانے لگا اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیل کے ذمہ داروں سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بیچارہ ایک حمال ہے، قلی مزدور ہے، کسی طریقے سے وہ بے گناہ ہے، یہاں ڈال دیا گیا، اس کو باہر کرو۔ جیسے اللہ سے میں عافیت کا سوال کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے جیل سے مجھے باہر کروا دیا۔ تو 2 وقت کی روٹی بھی ملے گی، آپ مانگ رہے ہیں اللہ دولت دے دے، مال دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، عافیت کا ساتھ میں عافیت کو ساتھ میں نہیں جوڑ رہے ہیں، عافیت کا سوال نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت
خطرناک چیز ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اولاد دے دے، مال دے دے، دنیا دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، لیکن عافیت والی دولت دے دے، عافیت والی اولاد دے دے، عافیت والی بیوی دے دے، یہ نہیں مانگتے ہیں، اور پھر جو ملتی ہے اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت انس راوی ہے، کہتے ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، کون سی دعا سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو عافیت کا سوال کرو۔ وہ دوسرے دن آیا، کہا رسول اللہ کون سی دعا سب سے افضل ہے بتائیے مجھے؟ اللہ کے نبی نے پھر وہی کہا، اللہ کے بندے اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کر۔ پھر تیسرے دن وہی آدمی آیا، کہا رسول اللہ ای الدعاء افضل، اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔ اور پھر تیسرے دن اللہ کے نبی نے اس سے کہا فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، دنیا میں تجھے عافیت سے نواز دیا گیا اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور عافیت کا لباس تجھے پہنا دیا گیا، تو واقعی کامیاب ہے۔ آپ کو عافیت ملی ہوئی ہے، اور ہم میں سے اکثر کو عافیت کی دولت ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن قدر نہیں ہوتی ہے۔ وہ عربی میں ایک جملہ مشہور ہے کہ العافیت تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہا الا المرضى، عافیت صحت مند تندرست لوگوں کے سر پر اللہ کی طرف سے رکھا ہوا تاج ہے، خود کو نظر نہیں آتا ہے۔ تندرست کو، صحت مند کو، خود کو وہ تاج نظر نہیں آتا ہے، لا یراہا الا المرضى، بیمار جو لوگ ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے سر پر اللہ نے تاج رکھا ہے۔ ذرا جائیے 1 گھنٹے کے لیے ایمرجنسی وارڈ میں جائیے اور وہاں جا کر 1 گھنٹہ کھڑے رہیے اور پھر دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی دولت سے، عافیت سے آپ کو نواز رکھا ہے۔ کس کس طرح کے پریشان لوگ تکلیفوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا اور کس طرح کی امراض میں اور بیماریوں میں مبتلا وہاں لوگ ہیں، اور آپ ان سب سے بالکل صحت اور تندرست ہیں، اللہ نے آپ کو بچا رکھا ہے، اسی کو تو عافیت کہتے ہیں۔ یہ دولت صرف مریضوں کو نظر آتی ہے، خود جس کے پاس دولت ہے عافیت کی وہ قدر نہیں کرتا ہے، وہ جب یہ دولت چھن جاتی ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے، تب نظر آتی ہے۔ آپ کو اگر بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے پاس خود کا اپنا ٹھکانہ ہے اور روزانہ کا کھانا آپ کو مل رہا ہے، آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ پھر اگر آپ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں، کسی اپنے سے بڑے کو دیکھ کر حسرت دل میں آ رہی ہے، تو آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم معافا فی بدنہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ، اے لوگو تم میں سے جو کوئی صبح اس حالت میں کرے کہ اس کے بدن میں، اس کے جسم میں عافیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اپنے ٹھکانے میں چاہے وہ جھونپڑی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اپنے ٹھکانے میں امن سے ہے، چین سے ہے، سکون سے ہے، اور روزانہ کی روزی اس کو مل رہی ہے، فقط کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، وہ آدمی ایسا ہے کہ پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، گھر میں چین و سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ رہا ہے، روزانہ کا کھانا مل رہا ہے، ساری دنیا اسے دے دی گئی ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی تاکید کی ہے، بلکہ آپ حضور کی دعائیں دیکھیں، حضور کی دعائیں ہر دم عافیت کا سوال، صبح شام کی دعائیں جو کبھی حضور نہیں چھوڑتے تھے، اس میں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہم احفظنی، یہ دعائیں ہیں۔ سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی نے جو دعا پڑھنے کو کہا ہے، اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی وارزقنی، قبرستان جا رہے ہیں پوری دعا ہے، اس کے بعد آخر جملہ ہے اسأل اللہ لکم ولنا العافیہ، تمہارے لیے بھی اللہ سے عافیت کا سوال کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کر رہا ہوں۔ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، قدم قدم پہ نبی نے عافیت کی دعا کے لیے کہا ہے، اس لیے یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہترین دعائیں ہیں۔ آپ خود یاد کریں، اپنی اولاد کو یاد کرائیں،
چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورت کو سب سے زیادہ مانگنے کی جو چیز ہے وہ عافیت کی دعا ہے۔ اب عادی بنائیں اپنی زبان کو، اپنے بچوں کی زبان کو، پھر دیکھیے گھروں میں کیسا سکون ہے اور روزی میں کتنی برکت ہے اور کتنی راحت اور کتنا اطمینان ہے۔ آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کی زندگی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔